السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام مدبر بھائی. ڈاکٹر صاحب یہ سب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اتنی سجی ہوئی میز، اتنا کھانا اور پینے کی چیزیں. یہ سب میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. آج آپ میرے مہمان ہیں. یہ سب میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. پہلے آپ پروگرام شروع کر لیں. جی جی بالکل. دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو، کیونکہ یہ پروگرام ہے بچوں کی دنیا. السلام علیکم بچکان. جی تو ڈاکٹر صاحب، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کھانا پینا آپ نے میرے لیے کیوں بنایا ہے؟ بس میرا دل کیا کہ میں آپ کی مہمان نوازی کروں. اچھا، واقعی جزاک اللہ. لیکن یہ اچانک آپ کو آج مہمان نوازی کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا جب ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلیں گے. اچھا واقعی. تو پھر ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو اور انتظار نہیں ہوگا. تو بچوں ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اور میں کچھ کھانا پینا شروع کروں. السلام علیکم، میرا نام ہے رمیز. میرا سوال ہے، جب ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ مدبر بھائی، اب بتائیں ہمیں کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں اس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں مہمانوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی بہت تلقین کی ہے کہ جو شخص بھی یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تواضع کرے، یعنی بہت خیال رکھے، جس طرح آپ نے مثال کے طور پہ ابھی میرا خیال رکھا ہے. جی بالکل مدبر بھائی، اسلام میں مہمان کی خاص اہمیت ہے. چلیں بچوں، ہم اب ایک ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام میں مہمان کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے. اسلام میں مہمان کی ایک خاص اہمیت ہے جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے. مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو سب سے پہلے اس سے سلام کرنا چاہیے. قرآن کریم میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ کیا تجھ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام. اس نے بھی کہا سلام. وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آیا. پھر اسے ان کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ تو پیارے بچوں، اس واقعہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کچھ مہمان آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے خاص کھانے کا انتظام کیا. مہمانوں کی خاص خدمت کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کی مہمان نوازی ایک ایسی اعلیٰ شان رکھتی ہے، یعنی اتنی اچھی اور خاص تھی کہ ان جیسی مہمان نوازی کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو آپ صرف اس کے کھانے پینے کا ہی نہیں بلکہ اچھے سے اچھا انتظام کرتے، بلکہ مہمان کے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے. مہمان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے تھے. ان کے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھ سے خدمت بھی کرتے تھے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہ سمجھاتے تھے کہ مہمانوں کی خدمت اچھی سے اچھی کی جائے. ایک حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مسافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجوائے. جواب آیا کہ پانی کے سوا گھر میں آج کچھ نہیں ہے.
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے جواب دیا، آج گھر میں صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ اس پر ان صحابی نے کہا، اچھا کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو کسی طرح سلا دینا۔ بچوں پھر ان صحابی اور ان کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور اپنے بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا۔ پھر جب مہمان کھانے کے لیے آئے تو ان صحابی کی بیوی اٹھیں اور جا کر چراغ بجھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر بظاہر کھانے کی آوازیں نکالتے رہے، اور مہمان بھی یہ سمجھتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے ہی سو گئے۔ ان صحابی اور ان کی بیوی کی اس مہمان نوازی پر نہ تو صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بلکہ خدا تعالیٰ بھی بہت خوش ہوا۔ ہم تو واپس بھی آ گئے، میں تو ابھی کھا ہی رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں، کتنے واقعات سنے ہیں ہم نے، آپ ذرا بتائیے بچوں کو۔ مدبر بھائی، آپ نے سنا ہے نا کہ اسلام میں مہمان کی کتنی خاص اہمیت ہے، اور ہمارے پیارے نبی اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کا بہت خاص اہتمام کیا کرتے تھے، بہت خاص خیال رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مہمانوں کا بہت خاص خیال رکھا کریں، اور وہ جب گھر آئیں تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدبر بھائی دیکھیں، میں نے آپ سے آتے ہی سلام کیا، پھر آپ کو کھانا پیش کیا۔ میں بھی آپ کی اچھی مہمان نوازی کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے اور اتنا مزیدار کھانا بنایا ہے، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور واقعتاً آپ نے بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ مدبر بھائی، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، آج آپ میرے خاص مہمان ہیں اور میں آپ کی خدمت اچھی طرح سے کروں گا۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، لیکن واقعی میں تو اس وقت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور بہت مزہ لے کے کھا رہا ہوں۔ جی تو آئیں بچوں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اور کون سا سوال بھیجا ہے۔ جی، اور اتنی دیر میں ہم یہاں پہ کچھ سمیٹ لیں اپنی جگہ۔ السلام علیکم، میرا نام فرحانہ ہے اور میں جرجی رہتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی تو بچوں، اب آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے جو اتنا اچھا اہتمام کیا تھا اور میز سجایا تھا، وہ اب واپس اٹھ گیا ہے۔ بہت مزیدار کھانا بنایا تھا، میرے لیے ناشتہ بنایا تھا ڈاکٹر صاحب نے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ لیکن اب میں واپس اپنے جھولے پر آ گیا ہوں، اور ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے اور دیکھا ہے، اور بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں اپنے تمام خلفاء کا علم ہونا چاہیے۔ مدبر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دوست فاتح اور ذکی ہمیں اور بچوں کو حضرت مسیح موعود کے پہلے خلیفہ کے بارے میں کچھ سکھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلتے ہیں فاتح اور ذکی کی طرف۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذکی، آج آپ نے اسکول میں کچھ نیا سیکھا ہے؟ جی بھائی، میں نے جیوگرافک میں بہت سی نئی چیز سیکھی۔
भाई क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क शायद कनाडा। नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया है। और क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग किस मुल्क में रहते हैं? हो सकता है कि इंडिया में। नहीं भाई, दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग चाइना में रहते हैं। अच्छा ज़की, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने आज इतना कुछ सीखा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। घर जाके हम एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा के बारे में। जी ठीक है भाई, चलो और चलते हैं। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी। भाई आप डॉक्यूमेंट्री लगाना शुरू करें, मैं अपने लिए एक डायरी भी लेकर आया हूँ। अच्छा ज़की, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं डॉक्यूमेंट्री लगाता हूँ। हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु सन 1841 के करीब बहेरा में पैदा हुए थे। आपके वालिद साहब का नाम हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब और वालिदा साहिबा का नाम नूर बख्त साहिबा था। हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बार नमाज पाजमात रह जाने का दिलचस्प वाक़या कुछ ऐसा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु तालीम हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा में रह रहे थे कि एक दिन किसी वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ोहर की नमाज पाजमात ना मिल सकी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात से बहुत दुख पहुंचा और आपने सोचा कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। खौफ के मारे आप रज़ियल्लाहु अन्हु का रंग जर्द पड़ गया। मस्जिद के अंदर दाखिल होने से भी डर लगने लगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के दरवाज़े के बाहर पहुँचे तो दरवाज़े पर एक आयत लिखी देखी जिसका मतलब ये था कि ए खुदा के बंदो, अगर तुम कोई गुनाह कर बैठो तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ करो, वो बहुत ही बख्शने वाला और रहीम है। इस आयत को पढ़कर आपको कुछ तसल्ली हुई, फिर भी आप डरते और घबराते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज पढ़नी शुरू की। नमाज में आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने गिड़गिड़ा कर यानी रो रो कर ये दुआ मांगी, या इलाही मेरा ये कसूर माफ़ फरमा दे। हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये दरख्वास्त कर रखी थी कि आप अलैहिस्सलाम जब भी बैत लें तो सबसे पहली बैत मेरी हो। जब हजूर अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से बैत का हुक्म मिला तो 23 मार्च 1889 को हज़रत मौलवी साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले बैत करने की बरकत हासिल की। जी तो ज़की, आपको क्या समझ आई है? भाई इस वीडियो में ये तो नहीं बताया कि हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब खलीफा बने और वफ़ात कब पाए। ज़की, ये तो हम सारों को पता होना चाहिए। चलो कुछ नहीं होता, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल 27 मई 1908 को खलीफा बने और आपकी वफ़ात 13 मार्च 1914 को हुई। जी भाई, जज़ाकल्लाह। अब तो मुझे जमात अहमदिया के पहले खलीफा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। चलो शुक्र है ज़की। चलो आज हम अब इस डॉक्यूमेंट्री को आगे देखते हैं। बच्चों, देखा आपने, फातेह और ज़की ने कितना अच्छा तरीका सोचा है इल्म हासिल करने का। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खुलफा की जिंदगी के बारे में सीखने के लिए डॉक्यूमेंट्री देखी है। और बच्चों, आपने भी ये डॉक्यूमेंट्री गौर से देखी और सुनी है ना? और वो जो बाजमात नमाज वाला वाक़या था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है? मुदब्बर भाई, ऐसा करें, आप उस वाक़या को एक दफ़ा आसान लफ्ज़ों में दोहरा दें ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम ऐसा करते हैं कि इस वाक़े को दोबारा दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, वाक़या कुछ ऐसे है कि ईद के दिन हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़ोहर की नमाज बाजमात
ادا نہیں ہو سکی، یعنی آپ مسجد میں نماز باجماعت کے لیے ظہر کے وقت نہیں پہنچ سکے۔ تو اس بات پر حضور کو بہت تکلیف ہوئی، حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یہ نماز چھوٹ گئی، باجماعت ادا نہیں کر پائے، اور آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ کو اس بات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت ڈر بھی لگا، لیکن حضور نے یہ سوچا کہ اب مسجد کی طرف جائیں۔ تو جب حضور یعنی حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا کے بندو، اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں انسانوں کو، ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کبھی کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا ہے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی جو دروازے پر لکھی ہوئی تھی تو حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن بہرحال بہت افسوس بھی تھا اور بہت زیادہ تکلیف بھی تھی۔ تو جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی نماز میں اور بہت روئے اور بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی کتنی فکر کرنی چاہیے اور نمازیں ہمیشہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ خلیفہ اول ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے اور اس بات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جی بالکل، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازیں ہمیشہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ چلیں مدبر بھائی، اگلے سوال کی طرف چلیں۔ مجھے تو بچوں کے سوال اتنے دلچسپ لگتے ہیں کہ مجھ سے اگلے سوال کا انتظار ہی نہیں کیا جاتا۔ جی بالکل، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اگلا سوال کیا ہے اور وہ سوال کس نے بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے تو انسان پر تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ دیکھا آپ نے مدبر بھائی، ہمارے بچے کتنے ذہین ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں۔ جی واقعی یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو انسان کو تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں؟ تو یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کے لیے چلتے ہیں عیشا کی طرف۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے تو انسانوں پر تکلیفیں کیوں پڑتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے ایک کلاس میں دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔ حضور میرا ایک سوال ہے، فرماؤ۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کی جانوں پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے، یا بعض دفعہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ساری زندگی ہر انسان ہمیشہ رہے گا اور کبھی فوت نہیں ہوگا؟ کہیں کہا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کئیوں کو میں بچپن میں فوت کر کے لے جاتا ہوں اپنے پاس، کچھ کو جوانی میں، کچھ کو بڑی عمر دیتا ہوں، اور کچھ ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں بالکل بوڑھے ہو کے پھر ان کی بچوں والی حالت ہو جاتی ہے۔
ہیں جی الزائمر کے مریض بن جاتے ہیں اور اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سارا کچھ بتا دیا. ہاں بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالتا، لیکن جو ہاں سر نے فرمایا کہ جو بیماریاں ہیں اس دنیا میں ہوتی ہیں وہ انسان کے جو غلطیاں ہیں گناہ ہیں ان کو کم کرنے اور جھڑنے کا باعث بن جاتی ہیں. وہ سزا جو اگلے جہان میں ملنی ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے وہ تھوڑی بہت یہاں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی جو بوجھ نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی ہے سکھائی ہے ہمیں کہ یہ دعا کرو کہ میری طاقت سے بڑھ کے مجھے بوجھ نہ پڑے، اور اگر بوجھ پڑنا ہے تو طاقت اتنی اللہ تعالیٰ بڑھا دے. ٹھیک. اس کا مطلب ہے اپنی طاقت کے بڑھانے کی دعا کرو. ٹھیک. صحیح ہے. تاکہ اس بوجھ کو برداشت کر سکو. ٹھیک ہے جی. تو بچوں، آپ نے پیارے حضور کی باتیں غور سے سنی ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ اب واپس مدبر بھائی اور ڈاکٹر ببلو کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پیارے حضور کے جواب کو دہرا دیں. جزاک اللہ عائشہ، آپ نے پھر حضور کا جواب ہم تک پہنچایا اور کتنا اچھا اور دلچسپ سوال تھا. تو ڈاکٹر ببلو، آپ کو اب یہ بات سمجھ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے پیار کرتا ہے تو انسان کو تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں، اور حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ مدبر بھائی، سب سے پہلے تو حضور نے یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تب بھی اللہ اس سے پیار کا سلوک ہی کرتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور پھر حضور نے اس بات کو مزید واضح کیا، اور پھر حضور نے بتایا کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس طرح انسان کا امتحان لیتا ہے، اور اپنے پیارے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، انہیں بھی امتحان میں ڈالتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہم سب کے، ہمارے پیارے نبی، ہمارے سب کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے تھے، آپ پر بھی تکلیفیں آتی تھیں، آپ بھی بیمار پڑتے تھے، آپ پہ دشمنوں نے بہت ظلم کیا ہے، آپ کو پتھر تک مارے ہیں، اس طرح کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی اس سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے تھے؟ آپ صبر کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک پیار کا طریقہ ہے خدا تعالیٰ کا. وہ یوں کہ انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں اس زندگی میں، اس کی سزا اس کو اسی زندگی میں مل جاتی ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور اس طرح وہ دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے. اور دوزخ کی آگ تو بہت خطرناک ہے اور ایسی ہے جو کسی کے برداشت کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برداشت کے قابل نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ پیار کرنے کا اپنا اظہار کرتا ہے کہ کسی کو کم تکلیف پہنچا کے اسے بہت بڑی سزا سے بھی بچا لیتا ہے. مدبر بھائی، اللہ تعالیٰ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، وہ انسان کو بڑی بڑی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. بچوں، اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.